السلام علیکم دوستو حضرت عمر کی قوت ایمانی اتنی تھی کہ شیطان بھی ان کو دیکھ کر بھاگ اٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر، تو جو رستہ اختیار کرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے قوت ایمانی کا اندازہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ شیطان مرعوب ہو جاتا ہے اور بھاگ اٹھتا ہے۔ دوستو، ایک بار مومن شیطان اور کافر شیطان کی ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان تو بڑا موٹا، تازہ، زرق برق لباس پہنے ہوئے اور خوبصورت جوتی پہنے ہوئے تھا، جبکہ مومن کا شیطان ننگے بدن، ننگے پاؤں، بکھرے بال اور انتہائی دبلا پتلا تھا۔ کافر کے شیطان نے اس سے پوچھا، تو نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تو مومن کے شیطان نے جواب دیا کہ میں جس بندے کے ساتھ ہوں اور وہ جب کھانا کھانے لگتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، میں بھوکا رہتا ہوں۔ جب کوئی چیز پینے لگتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، میں پیاسا رہتا ہوں۔ جب لباس پہننے لگتا ہے تب بھی اللہ کا نام لے کر پہنتا ہے، لہٰذا میں ننگا رہتا ہوں۔ جب سر پر تیل لگاتا ہے تو بھی اللہ کا نام لیتا ہے، لہٰذا میرے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر کافر کا شیطان کہنے لگا، میں تو ایک ایسے شخص کے ساتھ رہتا ہوں جس نے کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں، لہٰذا اس کے کھانے پینے میں شریک ہوتا ہوں، اس کا لباس پہنتا ہوں اور بالوں کو سنوار کر رکھتا ہوں۔ ابن ابی دنیا نے قیس بن حجاج سے روایت لی ہے کہ مجھے میرا شیطان کہنے لگا، جب میں تیرے پاس آیا تھا تو اونٹ کی طرح موٹا تازہ تھا، لیکن آج میں چڑیا کی مانند ہو گیا ہوں۔ میں نے پوچھا، ایسے کیوں ہوا؟ اس نے بتایا، تو مجھے اللہ کی کتاب کے ذریعے پگھلاتا رہتا ہے۔ دوستو، ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر پر آپ کے پیچھے سوار تھے تو کھچر کا پاؤں پھسل گیا۔ صحابی نے کہا، شیطان تو ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس طرح مت کہو، کیونکہ یہ شیطان یہ الفاظ سن کر اپنے اوپر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے، میں نے کھچر کا پاؤں پھسلایا، لہٰذا تو ایسے موقع پر بسم اللہ کہا کر۔ اس طرح شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔